بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر میننگ آف ہولی قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریولیشن اینڈ اٹس کائنڈس یہ پڑھا تھا اور سبجیکٹ آف دا قرآن پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ العزیز ہسٹری آف دا ہولی قرآن ہم نے پڑھنا ہے. یہ آج کے ہمارے لیسن ہے، یعنی قرآن کریم کی جو کمپائلیشن ہے اس کی ہسٹری کس انداز سے. تو اس کو 3 پیریڈز میں ہم تقسیم کرتے ہیں. مفسرین اکرام اور مؤرخین نے ان کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے. ایک ہے کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن 1، اس میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم پیریڈ، اس کے اندر قرآن مجید کی کمپائلیشن جس طریقے سے ہوئی، حفاظت کس انداز میں ہوئی. اس میں 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ان دا ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہز انسٹرکشن ٹو کاتبین وحی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی یعنی وحی لکھنے والوں کو جو انسٹرکشن دیتے رہے، ایک تو یہ چیز سامنے آتی ہے. دوسرے ان دا ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہز کمپائلیشنز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رب بذات خود اس کو کمپائل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے. تو تیسری بات ہم اس میں کریں گے قرآنک ڈائلیکٹ، یعنی جو ڈائلاگ ہوتا ہے قرآن کریم کا، جو لہجہ جس کو ہم بولتے ہیں، کس لہجہ میں قرآن کریم جو ہے وہ آج ہمارے پاس جو موجود ہے، کیا وہی لہجہ تھا، وہی ڈائلاگ تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں اس کی حفاظت کس انداز میں کی گئی. پھر جو ہم نے سیکنڈ جو ٹائم ہے کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن 2، اس کے اندر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، اس میں قرآن مجید کی جو تدوین ہے، جو حفاظت ہے، وہ کس انداز میں ہوئی، اس کے اوپر بات کریں گے. پھر کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن 3، اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قرآن مجید کی حفاظت کس انداز میں ہوئی. تو یہ 3 ٹائمز یعنی 3 پیریڈ ہیں جو قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے ہیں. ابھی ہم فرسٹ پیریڈ کی طرف جاتے ہیں، کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن 1 کی طرف. تو اس میں جنرل سی کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ نبی رحمت چونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو نازل کرنے والے نے خود سے اس کی حفاظت کا ذمہ داری لے لی، یعنی اس کی جو حفاظت ہے قرآن مجید کی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے نازل کرنے والے خدا نے لی. اس کے بعد نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، تو پھر دوسری بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، اس کی حفاظت کس انداز میں کی گئی. تو چونکہ آپ پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں، اگر ہم سمپلی کہیں تو جو بھی آیت نازل ہوتی رہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے، جو ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں بھی بات پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سے یاد کر لیتے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کہتے وہ اس کو یاد کر لیتے. یہ پہلی بات تھی جو حفاظت کی تھی. قرآن کو ہی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی قرآن جو نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یاد کرتے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یاد کرنے کا کہتے. دوسری بات
جو حفاظت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یاد کرتے، صحابہ یاد کرتے، کیونکہ اس دور میں یاد کرنے کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا تھا، وہ ان کے جو حفظ تھا اسی کو زیادہ پریفرنس دی جاتی تھی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، جس میں 40 کے قریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لکھنے والے تھے، ان کی تعداد جو ہے وہ اب ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر ہم اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو 40 لوگ جو کاتبین وحی ہیں، مفسرین نے لکھا کہ 40 کے قریب لوگ جو ہیں وہ وحی لکھنے والے موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنے والے ہوتے تھے ان کو حکم دیتے تھے کہ اس کو لکھ لیا کریں۔ تو دوسرا طریقہ جو حفاظت کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، وہ لکھنا تھا۔ کاتبین وحی اسی سے جو ہے نا وہ ٹرم آئی ہمارے پاس۔ تو تیسری بڑی جو کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن ہے، وہ صورت کیا تھی؟ قرات تھی، یعنی قرآن جو نازل ہوتا یاد ہوتا، قرآن جو نازل ہوتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا حکم ارشاد فرماتے، قرآن جو نازل ہوتا اس کو پڑھا جاتا۔ یہ حفاظت ہو رہی تھی قرآن مجید کی کہ جو بھی قرآن نازل ہوتا رہا اس کو پڑھا جاتا رہا، کبھی اس کی تلاوت کی جاتی رہی نمازوں کی حالت میں، کبھی اس کی تلاوت کی جاتی گھروں میں، کبھی جہاں چلتے پھرتے اس کو پڑھا جاتا رہا۔ تو اس پڑھنے میں ظاہر ہے جو چیز بار بار پڑھی جاتی ہے اس میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، آپ خود بھی اور جتنے بھی ائمہ دیگر مساجد میں رہے، اپنے گھروں میں کوئی امامت کرتا رہا، تو وہ جب سامنے بلند آواز سے پڑھتا تو پیچھے کھڑے ہونے والے جو لوگ ہوتے وہ اس کو سنتے۔ جب چیز سنی جاتی ہے تو بولنے والے کی یا اصلاح ہوتی ہے اس میں، یا سننے والے کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی بولنے والا جو پڑھ رہا ہوتا ہے یا تو اس کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے، یعنی کبھی اس میں کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے تو وہ پیچھے سننے والا جو ہے وہ اس کی کریکشن کر دیتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سننے والا اپنی کریکشن کر لیتا ہے خود سے کہ یہ جو پڑھی جا رہی ہے چیز یہ درست پڑھی جا رہی ہے، تو یہاں میرے اس میں پڑھنے میں غلطی ہے۔ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پہ تو قرآن نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہونے والا قرآن تھا اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت نماز میں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھے سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرات کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ یہ لفظ ذہن میں رکھیں، ہم اکثر لفظ جو ہے یہاں کریکشن کر لیں تمام اسٹوڈنٹس کے، یا اکثر لفظ ہم قرات بولتے ہیں، قرآن کے جو قرات ہے اس کو ہم قرات بولتے ہیں۔ جی آج فلاں نے قرات کی، آج جو ہے نا وہ فلاں قرات کمپٹیشن تھا۔ بہت بڑے بڑے اسکالرز اس کو غلط پرونانسیٹ کرتے ہیں۔ قرات لفظ ہے جی، قرات کمپٹیشن ہے جی، خدارا اس کو درست کر لیں، یہ قرات لفظ نہیں ہے۔ قرات لفظ عربک میں بہت گندے کپڑے کو کہا جاتا ہے، اس لیے یہ لفظ قرات نہ بولا جائے۔ جو بولتا ہے قرآن کے حوالے سے اس کی کریکشن کرتی جائے کہ کائنڈلی قرات نہ بولا کریں بلکہ قرات بولا کریں۔ کیا لفظ ہے؟ قرات۔ قرات کمپٹیشن، قرات کمپٹیشن نہیں ہوتا، قرات مقابلہ نہیں ہے۔ قرات بہت خطرناک میننگ بن جاتے ہیں۔ سو اوائڈ دس یور سیلف، اینڈ دوسرے لوگ جو اس سے واقف نہیں ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں جو اس کو قرات ہی بولتے ہیں، تو ان کی یہ درستگی ہونی چاہیے۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہتر انداز میں پڑھتے تھے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے تھے تو یاد وہ بھی کرتے تھے، لیکن جب بار بار پڑھا جاتا ان کے سامنے نمازوں کی حالت میں تو صحابہ اپنی کریکشن کر لیتے۔ یہاں کچھ پوائنٹس ہیں، ذرا دیکھیں۔ دا قرآن واز ریکارڈڈ اینڈ میمورائز آل ٹوگیدر، یعنی ایک ہی دفعہ قرآن جو ہے وہ میمورائز بھی ہو رہا تھا اور ریکارڈ بھی اس کا سامنے آ رہا تھا۔
in Arabia, عرب کنٹری کے اندر چونکہ the people had the habit of memorizing due to their prevailing oral culture. ان کا ایک کلچر تھا، وہ اس چیز کو بالکل اپنی حد تک سمجھتے تھے، اپنی جو شرمندگی اور عزت پہ حرف سمجھتے تھے کہ ہم کسی چیز کو لکھیں، ہمیں کوئی کیا کہے گا، کوئی یہ لکھ لیتے ہیں مل کے. وہ جو بھی اس بات سنتے وہ اس طریقے سے اپنے سینے میں بٹھا لیتے کہ صدیوں ان کو جو ہے وہ ان کے تذکرے بعد میں لوگ کرتے کہ یار اس کی کوئی حافظہ تھا، کمال اس کی میموری تھی، کہ جو بات ایک دفعہ ان کے سامنے کر دی جاتی ایز اٹ از، ان کو اگر کہا جاتا کہ اس کو بولیں یا کہیں بتائیں تو وہ ایز اٹ از اس کو بتا دیتے تھے. اس طرح کا ان کا کمال کا حافظہ تھا، اس وجہ سے وہ لکھنا پسند نہیں کرتے تھے. میمورائز ڈیو ٹو دیئر prevailing oral culture تھا ان کا. So there were hundred of thousands of pupils who had memorized the Holy Quran in the lifetime of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی وجہ تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے قرآن کریم کو یاد کر لیا ہوا تھا. تو یہ یاد کرنا کیا ہے، یہ بھی ایک حفاظت ہے قرآن کریم کی. The oral culture is continuing without any gap till today. یہ کلچر جو میمورائزنگ کا تھا، اورل کلچر جو تھا، یہ آج تک وہاں سے لے کر یہاں تک کوئی اس میں گیپ نہیں ہے، یہ چلتا آ رہا ہے. یعنی دیکھیں قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس کو جو اورل پڑھنے کا اور یاد کرنے کا، زبانی یاد کرنے کا، یہ کلچر وہاں سے چلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے، اور آج تک یہ کلچر چلتا آ رہا ہے. There were millions of Muslims in every single frame of history in the Muslim world who had memorized the Holy Quran completely. اس میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ قاری صاحب کے پاس جو 50 سالہ 60 سالہ بابا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ اس کی غلطی نکال لیتا ہے، پیچھے سے اس کو لقمہ دے دیتا ہے. تو یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ صرف کس کتاب کو حاصل ہے؟ یہ قرآن مجید کو ہے. اور اس کی مین جو پیچھے لاجک جاتی ہے کہ یہ کلچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم جب دیا تھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اورل پڑھتے تھے، صحابہ اس کو یاد کر لیتے. سملرلی اسی طریقے سے the written copies of the Holy Quran without a single letter difference were available everywhere. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی ایک حرف کے، کوئی ایک زیر زبر کی رد و بدل کے بغیر قرآن مجید جو ہے یہ ہر جگہ پہ موجود ہے. آگے دیکھیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم himself supervised and authenticated the written text of the Quran. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قرآن مجید کو بذات خود سپروائز کرتے رہے اور اس کی کریکشن کے اوپر زور دیتے رہے، اس کے ٹیکسٹ کے اوپر. کیسے؟ whenever the prophet received a revelation he would first memorize it himself. پہلے کیا کرتے؟ خود اس کو یاد کرتے. instruct his companions who would also memorize it. پھر آپ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے آپ یاد کرو، وہ خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کرنے والے اس کو یاد کر لیتے. The prophet would immediately ask the scribes to write down the revelation. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً ہی اپنے لکھنے والوں کو، یہ لفظ کیا ہے؟ سکرائبز، جس کا مطلب کیا ہے؟ کاتب، لکھنے والے. ٹو رائٹ ڈاؤن دا ریولیشن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں جو لکھ سکتے تھے، اپنے جو کمپینینز تھے ان میں سے لکھنے والوں کو کہتے لکھ لیں. جن میں نے ابھی بتایا تھا کہ لکھنے والوں کی تعداد کتنی، 40 کے قریب لکھنے والے ہو گئے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں، جن میں بڑے بڑے نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاری تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے قرآن کو سننے کا دل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاری، جب آپ کا دل ہوتا کہ کسی اور سے قرآن سنیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلا لیتے۔ یہ دو بڑے نام تھے جو کہ بہت بڑے قرہ تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتبین وحی میں شامل ہیں۔ After receiving each revelation, he would repeat it to his companions. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو repeat کرتے، آپ سن پڑھتے ان کے سامنے. They would write down the revelation and he would recheck by asking them to read what they had written. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جی آپ نے کیا لکھا ہے، ذرا اس کو پڑھ کے سنا دیں، تو وہ پڑھ کے سنا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے کریکشن فرما دیتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں یہ باتیں ہوتی رہیں۔ ان دا ٹائم آف پروفٹ ہز کمپائلیشن میں دا قرآن واز ناٹ کمپائلڈ بائی دا پروفٹ ان دا کرونولوجیکل آرڈر، یعنی جو جس طریقے سے قرآن نازل ہوتا رہا اسی آرڈر میں، یعنی پہلے سورہ جس طرح ہم پیچھے بات کی تھی ریولیشن آف دا ہولی قرآن میں، وہی قرآن کی وحی کی جو نزول کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، تو اس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئیں۔ تو جب یعنی قرآن کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کی بات ابھی کی جا رہی ہے کہ جو کمپائل ہو رہا تھا تو اس میں اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ سورہ الگ کو اگر پہلے نازل ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کے پہلے سورہ فاتحہ جہاں پہ ہے وہاں پہ لگا دیا جائے۔ تو اس طریقے سے اس کا آرڈر جو ہے وہ نہ بنا۔ The order and sequence of the Quran too was divinely inspired and was instructed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam by Allah. تو یہ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ڈیوائن تھا، ڈیوائنلی جو ہے وہ اس کو قرآن کو اس کی ترتیب بنائی گئی، یعنی اللہ کی طرف سے جو جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی ہم کہتے ہیں۔ اس کو اردو کے اندر ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی، یہاں پہ میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں اوپر لکھ دیتا ہوں، یہاں پہ اس کو بعد میں ہم ریز کر لیتے ہیں۔ ترتیب نزولی یعنی جس ترتیب سے نازل ہوا، تو قرآن آج جو ہمارے پاس موجود ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو کمپائل کروا رہے تھے وہ ترتیب نزولی سے کمپائل نہیں کروا رہے تھے، لکھوا دیتے پھر بعد میں کہتے کہ اس کو فلاں صورت کے بعد میں رکھ دیں، فلاں آیت کے بعد اس آیت کو آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہ ترتیب نزولی نہیں تھی بلکہ دوسری ترتیب کا نام میں نے لیا ترتیب توقیفی۔ یہ جو ترتیب توقیفی ہے یعنی اللہ کی طرف سے جو قرآن کی جو سیکوینس ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر اس طریقے سے سورتیں آل عمران، سورہ نساء، یہ آیتیں یہ ترتیب توقیفی ہے۔ قرآن جو آیت جہاں جب نازل ہوتی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیتے کہ اس کو فلاں صورت یا فلاں آیت کے بعد آپ اس کو لکھ لیں۔ تو یہ ترتیب توقیفی رہی، ترتیب نزولی نہیں تھی۔ تو یہی بات ہم نے اس فرسٹ جو ہمارا یہ جو پیراگراف ہے، یہ فرسٹ پوائنٹ ہے، اس میں یہی بات کی گئی کہ قرآن مجید ترتیب توقیفی میں لکھا جاتا رہا، کمپائل ہوتا رہا، نہ کہ ترتیب نزولی میں۔ ایوری رمضان پہ یہاں پہ یہ بہت خوبصورت بات کہ قرآن کی میمورائزیشن اور قرآن کی کمپائلیشن کے حوالے سے اور حفاظت کے حوالے تدوین کے حوالے سے کہ ایوری رمضان all the portion of Quran were revised۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن مجید جتنا بھی نازل ہوا ہوتا ہر رمضان میں اس کو رپیٹ کرتے، کمپلیٹلی جو اتنا بھی ہوتا اس کو ریوائز فرما لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا، حضرت جبرائیل تشریف لے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پڑھتے، پہلے حضرت جبرائیل پڑھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، پھر کبھی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھتے اور حضرت جبرائیل اس کو سنتے، پھر حضرت جبرائیل پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے۔ تو یہ دور ہوتا، جس طرح حفاظ جو ہیں قرآن کریم کا دور کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آخری عمر میں، یعنی جب آخری سال تھا اس میں جو رمضان مبارک آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ یعنی پہلے اگر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر اس کو رپیٹ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ تو اس طریقے سے 2 ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا۔ It is therefore clearly evident that the Quran was compiled and authenticated by the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself during his lifetime, both in the written form as well as in the memory of several of his companion۔ یعنی دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ بڑے واشگاف انداز میں clearly evident that the Quran was compiled، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کمپائل ہوتا رہا۔ تو یہاں تک تو بات کلیئر ہوگی۔ پھر نیکسٹ بات کر رہے ہیں، نیکسٹ پوائنٹ کے اندر many companions of prophets used to write down the revelation of Quran on their own whenever they heard it from the lips of the Prophet sallallahu alaihi wasallam۔ تو یہ بات ابھی ہم نے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا اس کو لکھتے۔ اس کے اوپر وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہوتی کہ اس کو لکھ لیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہو گئی تھی۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپس میں صحابہ کا اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر بات لکھ لیتے ہیں تو کیا پتا وہ قرآن ہو یا نہ ہو۔ تو اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بعض اوقات آپ غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کیسے ہوتے ہیں، تو ہم ہر بات نہ لکھا کریں۔ تو اس کے اوپر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات ہوئی کہ اس طریقے سے یہ جو ہے نا یہ صورتحال بنی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جس کو میں فرسٹ آف آل آپ نے اس کو منع کر دیا تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے جو لکھتے تھے ان کو منع کر دیا تھا، کیونکہ ابھی ان کی اپروچ نہیں بنی تھی، ان کے مائنڈ جو ہے وہ اس لیول کے نہیں ہوئے تھے کہ وہ ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ قرآن مجید کون سا ہے اور احادیث مبارکہ کون سا۔ سو دیٹ آپ نے اسٹارٹنگ میں اس چیز کو منع کیا تھا صحابہ میں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی، کیونکہ اب مینٹل لیول صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ڈیولپ ہو چکا تھا کہ وہ اس میں فرق کر سکتے تھے اور کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور کس مقام پہ احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صادر ہو رہی ہے۔ تو اس بحاف پہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری زبان اقدس سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے وحی کی ابھی پیچھے 2 اقسام پڑھی ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب، یا تو وحی مطلوب بنتی ہے قرآن بنتی ہے، یا وحی غیر مطلوب حدیث بنتی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو لکھ لیتے تھے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا تھا۔ ان دا ٹائم آف پروفٹ قرآنک ڈائلیکٹ، یعنی جو لہجہ تھا قرآن کا وہ کیا تھا، وہ ظاہر ہے، تو سمپل لفظوں میں اگر آپ کو میں بتا دوں تو لہجہ قریش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو ڈائلاگ تھا وہ قریش، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے،
تو جو قرآن نازل ہوا اللہ کی طرف سے وہ بھی لہجہ قریش میں نازل ہوا، کیونکہ مختلف قبائل موجود تھے، جس طرح یہاں پہ یہ قبیلہ طائے تھا، حوازن تھا، اس طریقے سے تمیم تھا، بنو تمیم کا جو قبیلہ تھا، یعنی 7 جو ہے وہ قبائل تھے، 7 قبیلے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اجازت، یہ 7 قرات جو ہم 7 اشرا کی بات کرتے ہیں، یہ قرات ہے، تو یہ 7 اشرا کا قاری ہے۔ تو یہ 7 اشرا کیا ہے؟ یعنی جو قبائل وہاں کے بڑے بڑے قبائل تھے، قبیلے تھے، ان کی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے ہاں بھی قرآن مجید پڑھا جاتا رہا، تو ان کو اجازت تھی اپنے قبیلے میں اپنے لب و لہجے میں قرآن مجید کو پڑھنے کی۔ تو وہ 7 قبیلے تھے جن کو اجازت تھی، تو وہ آج تک جو 7 اشرا کا قاری کہا جاتا ہے نا، کہ 7 قراتوں میں یہ قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، تو وہ وہی لوگ تھے، وہی قبیلے تھے جو بڑے بڑے جو نام یہاں پہ موجود ہیں، یہ میں نے لکھ دیے ہوئے ہیں، کہ یہاں سے لے کر تائی قبیلے سے لے کر بنو تمیم تک کے جو 7 قبیلے تھے، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ ان کو اجازت تھی اس نے اپنے لہجے میں قرآن کو پڑھنے کی، جو آج تک بھی موجود ہے۔ جو اگر میں فار ایگزامپل اب بات کروں کہ والضحیٰ کو اگر کوئی والضحیٰ پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن یہ عام نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو قرآن قرات ہے، جو اب بعد میں اس کو ہم قرات حفظ کا نام دیا گیا، تو آج جو مشہور قرات ہے وہ بھی قرات حفظ ہے۔ تو اسی میں ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور آج تک اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ جو بالکل پاکستان کے اندر موجود ہے وہ قرات حفظ ہے۔ یہ بات کلیئر ہوگی سب کے لیے کہ آج ہم جس ڈائلاگ میں قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ قرات حفظ ہے، لہجہ قریش ہی ہے، لیکن اس میں سے جو قرات ہے وہ قرات حفظ ہے۔ ایوری ون آف دیز tribes according read the Quran in its own dialect۔ یہ بات میں نے کر دی کہ قرآن وہ اپنے ہی ڈائلیکٹ میں پڑھتے، یہ جو 7 قبیلے تھے، تو آج تک اس میں اجازت ہے کہ 7 لہجوں میں قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ جو کہ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے اس چیز کو بالکل ختم کر دیا گیا کہ اب باقی لہجوں کو ختم کر دیا جائے اور صرف ایک ہی لہجہ اڈاپٹ کیا جائے، وہ ہے لہجہ قریش۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن نمبر 2۔ اس میں یعنی حضرت ابوبکر صدیق ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کی ذمہ داری تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تھی تو اس میں ظاہر ہے جہاں دیگر مسائل کا سامنا تھا تو وہاں پہ مدعیان نبوت جنہوں نے جھوٹی اعلان نبوت کر رکھی تھی ان کی باری تھی، یعنی ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر پیکار ہونا تھا۔ تو ایسی سچویشن میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے حوالے سے جو اللہ نے ان سے خدمت لی وہ کس طریقے سے تھی کہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں ہم۔ ان دا ٹائم آف ابوبکر صدیق، بیک گراؤنڈ فار دا کمپائلیشن، ریزن فار دا کمپائلیشن، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ کیا ریزن بنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو کمپائل کیا۔ یہاں ایک بات کلیئر کر دوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر قرآن مجید ایک کتابی شکل کے اندر ایک کاپی کی شکل میں، یعنی اگر کہا جائے کہ ایک سنگل کاپی جو موجود تھی، یعنی کسی کے پاس تو ایسا نہیں تھا، بلکہ جس کسی کے پاس بھی لکھا ہوا موجود تھا وہ کسی کے پاس کچھ صورتیں تھیں، کسی کے پاس چند پارے تھے، اس طرح تو کہا جا سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یا کسی صحابی کے پاس کمپلیٹلی قرآن کریم جو لکھا ہوا بک لیٹر کی شکل میں یا بک کی شکل میں وہ موجود نہیں تھا۔ تو اس چیز کی ضرورت تھی کہ قرآن کریم ایک کتابی شکل دے دی جائے۔ وہ کیسے ضرورت پیش آئی اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ یمامہ وار اینڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرپوزل۔
کہ چونکہ میں نے مدعین نبوت کی بات کی، ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں میں سے ایک دعویٰ کرنے والا یمامہ کا رہنے والا جو ہے مسلمہ کذاب، بہت بڑا نام، آپ نے اس کو فرسٹ ایئر کی بک کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی، اس نے چونکہ جھوٹے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لڑنے کے لیے ٹھانی ہوئی تھی۔ وہ کس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اپنے ہی دور میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرویژن میں ایک لشکر روانہ کیا تھا مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ لشکر مدینہ منورہ سے نکل ہی رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تھا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف صحابہ نے کہا کہ اس لشکر کو واپس بلا لیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا نام ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس لشکر کو واپس بلا لیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو واپس نہیں بلایا۔ کیوں؟ اس کے اوپر انہوں نے وہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ جس لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے اس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں بلائیں گے۔ روانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس لیے اس لشکر، وہی لشکر جو ہے وہ جائے گا۔ تو اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تھی کہ آپ لشکر چلیں بھیج لیں، کیونکہ حالات، پہلے تو یہ کہا تھا کہ حالات اس طریقے سے نہیں رہے، اب ہمیں مدینہ منورہ کے اندر جو ہے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے کہ لوگ چونکہ چڑھ دوڑیں گے مدینہ منورہ کے اوپر، ان کو پتہ چل گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ اس طرح سے مدینہ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس لشکر کو جانا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو بھیجا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیں، آپ نے لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو آپ اس کے ساتھ اس طریقے سے کر لیں کہ اس لشکر کا جو سردار ہے کسی ایسے شخص کو بنا کر بھیجیں، سپہ سالاری، سپہ گری، چیف آف دا کمانڈ، ایسے شخص کو دیں، کمانڈ ایک ایسے شخص کو دیں کہ جو ایک ماہر ہو، جو اس کو اچھے طریقے سے کمانڈ کر سکے، تو ایسے شخص کو اس کی کمانڈ دی جائے۔ چونکہ یہ تو نوجوان ہے، 17 سالہ، تو اس پہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ یہی تھا کہ جس لشکر کو روانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور جس کی قیادت میں کیا ہے، وہی قیادت کریں گے اور وہی لشکر جائے گا، کیونکہ اس کو حضرت اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامزد کر کے گئے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا جرت ہے کہ وہ ان کو اس عہدے سے ہٹا دے۔ تو اسی لشکر کو روانہ کیا گیا تھا۔ جب جنگ ہوئی تھی اس میں بہت سارے مسلم شہید بھی ہوئے تھے، اور ان میں سے 700 کے قریب، یہ ہسٹری کے اندر یہ بات آتی ہے کہ 700 کے قریب وہ لوگ، وہ صحابہ شہید ہوئے تھے کہ جو کہ حافظ قرآن تھے، کیونکہ زیادہ تر فوکس جو ہے حفظ کے اوپر تھا، کتابی شکل میں قرآن کریم کو نہیں لکھا گیا تھا۔ تو جب فتح یابی کے بعد یہ لشکر واپس مدینہ منورہ تشریف لایا تھا، تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا تھا، اس طرح یہ ماما وارن حضرت عمر's پرپوزل، کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جناب قرآن کریم کو کہ کتابی شکل دے دی جائے، چونکہ اگر اسی طریقے سے حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم جو ہے، جس طرح باقی کتب جو ہیں آسمانی کتب، وہ اس میں تحریف ہوئی ہے، وہ محفوظ نہیں رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو۔ فرسٹ آف آل تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈینائی کر دیا تھا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا تو ہم نہیں کریں، لیکن اس کی امپورٹنس جب سامنے آئی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرویژن میں ایک کمیٹی بنائی، 7 لوگوں کی کمیٹی تھی، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود سے بہت بڑے قاری تھے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سپرویژن میں یہ کمیٹی بنی کہ جو قرآن کریم کو لکھے گی، کیونکہ بہت اچھے رائٹر تھے، تو یہ لکھتے بھی تھے
اور بہت اچھے قاری تھے اور حافظ قرآن بھی تھے. ان کی سپرویژن میں قرآن کریم کو لکھا جاتا رہا. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. مجھے یاد کروا دیجیے کہ حضرت زید ہی کو کیوں جو ہے وہ منتخب کیا گیا. باقی صحابہ جو کہ بڑے بڑے نام ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ذمہ داری کیوں نہیں دی گئی، حضرت زید کو کیوں دی گئی. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پھر اس کے بعد اسٹیپ ٹیکن فار دا کمپائلیشن، جو اسٹیپ لیے گئے ان میں سے کیا، کلیکشن آف دا پرسنل میٹیریل. یہ جو کسی کے پاس کوئی میٹیریل موجود تھا اس کی کلیکشن ہو رہی تھی. کہا گیا کہ جو کسی کے پاس قرآن کریم کا کوئی ایک نسخہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ لے کر آ جائے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ویریفائی کریں گے. جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے سامنے وہ اپنا اپنا نسخہ، اپنا اپنا مسودہ لے کر آ جائیں. جو ان کے پاس کوئی ایک ریٹن شیپ میں ہے تو وہ لے کر آئے اور اس کو ویریفائی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کمیٹی کرتی رہی. حضرت عمر اینڈ حضرت زید ور حافظان قرآن ٹو وٹنس. تو جو وہ کمیٹی کے سامنے جو پیش کیا جاتا اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، کچھ شرائط رکھی گئی، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو بھی قرآن کریم کا نسخہ لے کر آئے گا ریٹن شکل میں یا اورل شکل میں، تو اپنے ساتھ 2 وٹنس ایسے لے کے آئے گا کہ جو یہ کہیں کہ ہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جب یہ قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا، تو ہم بھی وہاں پہ موجود تھے اس ٹائم، اور یہ جو بات کر رہا ہے کہ بالکل سچ ہے. تو یہ وٹنس کا کنسپٹ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. اس کے اوپر اس طریقے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سب سے پہلے حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں ہی قرآن کریم کو حضرت زید کی سپرویژن میں کمپائل کر لیا گیا. اور یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حفصہ کے پاس یہ نسخہ رہا، چونکہ جو آپ کی بہن تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، یہ ان کے پاس رہا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. تو حضرت کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن نمبر 3 انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں. اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں.